وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ وانتفاء الخرس والحرية. فرماتے ہیں شرائط میں سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شرائط میں سے باقی التی اعتبرها المصنف کہ جن کو مصنف علیہ الرحمہ نے کیا قرار دیا ہے؟ معتبر قرار دیا ہے. غیرہ اور مصنف کے غیر نے بھی کیا قرار دیا ہے؟ ہاں جی. وہ کیا ہیں؟ غلبۃ الحفظ. وہ بھی شرائط جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ حفظ کا بھی غلبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وانتفاء الخرس. خرس کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی گونگا کہتے ہیں. گونگا پن. ٹھیک ہے نا. گونگا پن بھی کیا ہونا چاہیے؟ منتفی ہونا چاہیے. یعنی بندہ گونگا نہ ہو، بولتا ہو. والحریت اور آزاد بھی ہونا چاہیے. یہ بھی 3 شرائط ہیں شامل ہیں. ایک غلبۃ الحفظ کہ حفظ کا غلبہ ہونا چاہیے. دوسری کیا ہے؟ انتفاع الخرس. تیسری کیا ہے؟ حریت کے آزاد ہو. ان شرائط کو مصنف علیہ الرحمہ نے اور مصنف کے غیر نے کیا قرار دیا ہے؟ معتبر قرار دیا. لیکن مصنف نے یہاں ذکر نہیں کی اپنی عبارت میں. لمح میں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر نہیں کی. اب ایک ایک کے بارے میں تھوڑی تطبیق کریں گے. فرماتے ہیں علی خلاف فی الاخیر. حریت کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ یہ بھی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. کہ ضروری ہے قاضی کے لیے وہ کیا ہو؟ آزاد ہو، یا غلام بھی قاضی بن سکتا ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. وَيُمْكِنُ الدُّخُولُ الْأَوَّلُ فِي شَرْطِ الْكَمَالِ. اور جو پہلی ہے، پہلی جو ہے یعنی غلبۃ الحفظ، ممکن ہے کہ اس کو داخل کیا جائے کس میں؟ کمال میں. وہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو کل شرط بیان فرمائی تھی کہ کمال بھی کیا ہے؟ شرط ہے قاضی کے لیے کہ وہ کمال پہ ہونا چاہیے، کمال کا بندہ ہونا چاہیے. تو شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کمال کی تشریح میں مصادیق کے کمال ذکر کیے تھے، یعنی بلوغ اور عقل. مصنف نے کیا فرمایا تھا کہ کمال شرط ہے اور دوسری عدالت شرط ہے قاضی میں. شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کمال کے ضمن میں کمال کیا ہوتا ہے؟ یعنی بندہ بالغ اور عاقل ہو. تو یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہلا ہے نا غلبۃ الحفظ، مصنف نے اسے الگ کیوں نہیں ذکر کیا؟ یمکن دخول الاول، اس اول کو یعنی غلبۃ الحفظ کو داخل کیا جائے فی شرط الکمال، کمال کی شرط میں. جہاں لفظ کمال کو شرط قرار دے دیا مصنف نے، اسی مصنف کی شرط کمال میں یہ غلبۃ الحفظ بھی شامل تھا. ٹھیک ہے نا. پھر جب بات اسی طرح ہے، مطمئن ہے نا بات، لیکن میں نہیں. سوال یہ ہے، ٹھیک ہے شارح علیہ الرحمہ صاحب کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مانتے ہیں جب معتبر قرار دیا ہے غلبۃ الحفظ کو، پھر ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ الکمال کی جو شرط انہوں نے بیان کی ہے، غلبۃ الحفظ بھی کمال میں داخل ہو، جس طرح بلوغ اور عقل کمال میں تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم شارح علیہ الرحمہ پر سوال یہ کریں گے کہ بلا پھر آپ نے جب کمال کی تفسیر کی، آپ نے بلوغ کو بھی ذکر کیا، عقل کو بھی ذکر کیا، پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ آپ وہاں ذکر کر دیتے غلبۃ الحفظ کو، کمال میں غلبہ بھی ہے یعنی مصنف کے نزدیک، کیوں نہیں کیا؟ تو شارح علیہ الرحمہ ہمیں جواب دیں گے کیونکہ فقہا کے نزدیک کمال منحصر ہے فی البلوغ والعقل، وہ اس کو شامل ہی نہیں ہے. میں ویسے مصنف کی طرف سے دفاعاً احتمال دے رہا ہوں، ممکن ہے اگرچہ ان کے نزدیک یہ شرط ہے، پھر ذکر نہیں کیا اس لیے احتمال دے رہا ہوں کہ ممکن ہے انہوں نے کمال میں داخل کیا ہو. میرے نزدیک کمال میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
واضح یہ سوال جواب. وعدم الاعتبار الاخیر ہونا، اور یہاں لمہ میں آخری معتبر نہیں ہے. حریت مصنف کے نزدیک لمہ میں معتبر نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قاضی آزاد ہو، مصنف نے یہ شرط نہیں لگائی. ایک سوال ہے، ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی جس پہ اجماع تھا علماء کا. آپ جو یہ قضاوت میں ہاں یعنی کچھ چیزیں جو قاضی میں پائی جائیں ان شرائط میں سے وہ 2-3 حصے کیے تھے شرائط کے. اب یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ مشہور کے مطابق ہے نا یہ چیزیں؟ کون سی؟ یہ بھی مصنف نے اپنی طرف سے ذکر کی تھی. اچھا جی ہاں، کل ذکر کی تھی، کل آپ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اچھا کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، وعدم اعتبار الاخیر ہونا، لمہ میں آخری کی شرط نہیں ہے، یعنی حریت کی شرط نہیں ہے. مع انہ قاطع بہ فی الدروس، ساتھ اس کے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں اس کے بارے میں قطعی فتویٰ دیا ہے. قاطع بہ، بہی کی ضمیر حریت کی طرف جا رہی ہے، قاطع میں ہوا ضمیر مصنف کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان المصنف ان المصنف قاطع، مصنف علیہ الرحمہ نے قطعی فتویٰ دیا ہے حریت کے بارے میں اپنی کتاب دروس میں کہ قاضی کے لیے آزاد ہونا شرط ہے. لمہ میں شرط نہیں لگائی. واضح. ولیس دخول ثانی، اب آگے بات دوسری پر. پہلے اور آخری کے بارے میں بات ہو چکی، اب دوسری کو کہاں کریں گے؟ مصنف کے نزدیک معتبر ہے تو پھر ذکر کیوں نہیں کی؟ فرماتے لیسا دخول الثانی فی الکمال اولا من دخول البصر والکتابہ. ٹھیک ہے نا؟ کمال میں کتابت کو اور بصر کو داخل کرنے کی نسبت اس دوسرا کیا ہے؟ ہاں، انتفاع الخاصر، انتفاع الخرص کو کمال میں داخل کرنا ان کی نسبت اولویت نہیں رکھتا. انتفاع الخرص کو کمال کے ضمن میں لانا یہ کتابت اور بصر کی نسبت ان کو لانے کی نسبت سے اولویت نہیں رکھتا. مصنف کے نزدیک نہیں رکھتا، شارح فرما رہے ہیں وہی مصنف کے نزدیک یعنی نہیں رکھتا. ہم مصنف کے نزدیک کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو فرماتے ہیں جب اسی طرح ہے نہیں رکھتا اولویت. کہنا کیا چاہتے ہیں دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ انتفاع الخرص یہ مصنف کے نزدیک معتبر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ ذکر کرتے. اب ذکر جو نہیں کیا مصنف نے لمہ میں، پھر یہی احتمال دیں گے نا جس طرح ہم نے پہلی کے بارے میں دیا غلبۃ الحفظ کے بارے میں. ممکن ہے کہ اس کو بھی کسی میں داخل کیا ہو. جن اشیاء کو بیان کیا ہے انہی میں سے کسی ایک میں اس کو داخل کیا ہوگا. جس طرح غلبۃ الحفظ کے بارے میں احتمال کیا دیا ہے؟ کس میں داخل ہے؟ کمال میں داخل ہے. اسی طرح ممکن ہے انتفاع الخرص بھی کیا ہو؟ کمال میں داخل ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک واضح. ممکن ہے کہ انتفاع الخرص کیا ہو؟ کس میں داخل ہو؟ کمال میں داخل ہو. جیسے یہ کہیں گے نا انتفاع الخرص کس میں؟ کمال میں داخل ہے، فوراً اوپر سے اشکال آ جائے گا. وہ اشکال کیا آئے گا؟ اشکال یہ آئے گا کہ بلا یہ بتائیں کہ بصر اور کتابت ان کا کمال کے ساتھ مربوط ہونا اور کمال کے ضمن میں آنا زیادہ بہتر ہے یا انتفاع الخرص کا کمال کے ساتھ مربوط ہونا زیادہ اولویت رکھتا ہے؟ سوال واضح ہوا؟ تو جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ بلا بصر اور کتابت کا کمال کے ضمن میں آنا یہ زیادہ اولویت رکھتا ہے بنسبت انتفاع الخرص کے. واضح یہاں تک؟ اگلا جملہ نتیجہ سنیے گا، یہ سورہ کبرے تھے. ٹھیک ہے نا؟ نتیجہ یہ ہے اشکال کا، نتیجہ یہ ہے کہ بلا پھر جب اولویت رکھتے ہیں بصر اور کتابت کمال میں داخل ہونے کی، زیادہ اولویت رکھتے ہیں کس کی نسبت؟ انتفاع الخرص کی نسبت. تو مصنف کو چاہیے تھا جس طرح
اس انتفاع الخرس کو کمال میں داخل کیا ہے، اسی طرح بصر کو اور کتابت کو کمال میں داخل کرتے، الگ ذکر نہ کرتے۔ یہاں تو داخل نہیں کیا کیونکہ انتفاع الخرس کو کتنا اس میں کمال کس نے کہا؟ یعنی اولویت نہیں دی نا، سمجھ نہیں آ کتابت اور ہم دے رہے ہیں آسان، تم کچھ شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں، کس نے؟ مصنف علیہ الرحمہ نے، اور کچھ شرائط کو ذکر نہیں کیا۔ شارح علیہ الرحمہ ان شرائط کو ذکر کر کے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی مصنف کے نزدیک ہونی چاہیے۔ یہ اعتبار نا ہیں، اعتبارہ حل مصنفوں کا کیا معنی ہے؟ مصنف نے ان کو معتبر قرار دیا ہے، مصنف کے نزدیک یہ معتبر ہیں۔ کون کون سی؟ انتفاع الخرس، غلبۃ الحفظ اور حریت۔ یہ حالانکہ مصنف نے ذکر کیا ہے اپنی عبارت میں، متن میں پیچھے پڑھا ہے ہم نے، لیکن شارح کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ معتبر ہیں۔ جب معتبر ہیں تو فوراً ہم شارح علیہ الرحمہ سے پوچھیں گے کہ بلا مصنف نے تو ذکر نہیں کیا، بعض صاحب سوال کریں گے مصنف نے تو ذکر کیا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ معتبر ہیں، تو شارح علیہ الرحمہ جواب دیں گے ممکن ہے ان کے نزدیک معتبر ہیں، الگ سے ذکر نہیں کیا۔ یہ جو لفظ کمال ذکر کیا ہے نا، کمال میں یہ چیزیں ساری شامل ہیں۔ لفظ کمال جو ذکر کیا ہے نا، کمال میں یہ بھی شامل ہے ان کے نزدیک۔ یہ کمال ڈھیر ساروں کو محیط ہے، ڈھیر ساروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لفظ کمال ان کے نزدیک شرط ہے نا، پھر کمال میں عقل بھی ہے، بلوغ بھی ہے، انتفاع الخرس، مثال کے طور پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے انہوں نے کہا پہلے کس کے بارے میں؟ غلبۃ الحفظ کے بارے میں، ممکن ہے کہ یہ بھی کیا ہو؟ کمال میں داخل، احتمال دیا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں ممکن ہے، اگر کوئی کہ ممکن ہے احتمال دے کہ انتفاع الخرس بھی کس میں داخل ہو؟ کمال میں داخل ہو، تو اس کے لیے ہم اشکال کریں گے۔ اشکال کیا کریں گے؟ کتاب کو چھوڑ دیں اب، اس لیے تو نہیں سمجھ آ رہا۔ کیا نام ہے؟ ہم اشکال کیا کریں گے؟ اشکال یہ کریں گے کہ بلا یہ بتائیے، اچھا یہ پہلے سن لیجیے گا، پیچھے انہوں نے جب کمال کی شرط لگائی ہے، جہاں انہوں نے عدالت کی شرط لگائی ہے، وہیں پر ساتھ کتابت کی مصنف نے الگ طور پر شرط ذکر کی تھی، بصر کی الگ طور پر شرط ذکر کی تھی، واضح ہے؟ اب سنیے گا اشکال کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ کیا ہے؟ کمال میں داخل ہے انتفاع الخرس، اشکال یہ آ گیا کہ بلا یہ بتائیے گا کہ بصر اور کتابت کا تعلق کمال کے ساتھ زیادہ ہے، میں سادے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے ضمن میں داخل ہونا ہے، میں سادے الفاظ دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، زیادہ تعلق ہے یا انتفاع الخرس کا کمال کے ساتھ زیادہ تعلق ہے؟ یعنی ان کا حق زیادہ ہے، یہ اولویت رکھتے ہیں کہ اس میں شامل ہوتے، یا یہ اولویت رکھتا ہے کہ یہ شامل ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ بصر اور کتابت اولویت رکھتے ہیں کہ یہ کمال میں کیا ہوتے؟ داخل ہوتے بنسبت انتفاع الخرس کے۔ تو ہم کہیں گے جب بصر اور کتابت جو زیادہ مرتبط ہونے کی اولویت رکھتے تھے ان کو مصنف علیہ الرحمہ نے الگ طور پر ذکر کیا ہے، تو انتفاع الخرس کو کیسے کمال میں شامل کر سکتے ہیں؟ چاہیے تھا مصنف پر کہ انتفاع الخرس کو بھی الگ طور پر ذکر کرتے۔ یہ بات ہے۔ وَلَيْسَ دُخُولُ الثَّانِي، دوسرے کا داخل ہونا، دوسرے کا لیس کو بھی چھوڑ دیں، دخول ثانی انتفاع الخرس کا داخل ہونا فی الکمال، کمال میں، یعنی اس کا تعلق رکھنا کمال کے ساتھ، لیسا اولا، یہ زیادہ اولویت نہیں رکھتا بنسبت کس کے؟ من دخول البصر والکتابہ فی الکمال یا بالکمال، ٹھیک ہے نا؟ وہ زیادہ اولویت رکھتے ہیں کمال میں داخل ہونے کی۔ جب وہ زیادہ اولویت رکھتے ہیں تو جس طرح ان کو داخل نہیں کیا جو زیادہ اولویت رکھتے تھے گھر میں بیٹھنے کی، ان کو باہر بٹھا دیا آپ نے، مزید سادے الفاظ میں جو گھر میں بیٹھنے کی، یہ ہے کمال گھر، اس کے افراد کیا ہیں؟ ڈھیر سارے ہیں، ان کے افراد میں سے آپ لانا چاہتے ہیں انتفاع الخرس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں انتفاع الخرس صحابی ہے،
ٹھیک ہے نا. اس کی نسبت اگر گھر میں بٹھانا ہے کمال کی چار دیواری کے اندر تو یہ کتابت اور بصر گھر کے اہل تھے. کیا کہنا. جب ان کو اہل کو باہر بٹھا دیا ہے تو یہ جو پہلے ہی باہر سے ہے اس کو کیسے داخل کر سکتے ہو آپ؟ تو اس کو بھی آپ باہر بٹھاتے اور تیسرے نمبر پر بٹھاتے دھوپ. ٹھیک واضح ہوا. کیا کہنا. سبحان اللہ. فکان اللازم ذکر ہو کوئی بھی ذکر ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو مصنف پر لازم کیا تھا کہ اس کو کیا کرتے ذکر کرتے. ذکر کرتے. ٹھیک ہے نا جی. کس کو؟ خرس کو. ہو انتفاع خرس کو الگ طور پر. اچھا یا تو اس کو الگ طور پر ذکر کرتے او ادخال الجمیع فی الکمال یا سب کے سب کو کمال میں بٹھاتے. برس کو کتابت کو. ہاں انتفاع الخرس کو بھی کتابت کو بھی بصر کو بھی ان سب کو الگ باہر نہ ان کو بھی باہر نہ بٹھاتے ان کو بھی اندر بٹھاتے. پھر ہم مانتے کہ انتفاع الخرس بھی اندر بیٹھا ہوا. واضح. ہاں جی. وہذہ الشرائط کلھا معتبرۃ فی القاضی مطلقاً. فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری شرائط جو ذکر کر چکے ہیں کمال عدالت وغیرہ وغیرہ ساری شرائط معتبر ہیں کس میں؟ قاضی میں. مطلقاً سے مراد چاہے قاضی بالخصوص و منصوب من الامام چاہے بالعموم ہو. جی مطلقاً الا فی قاضی التحکیم. یہ ساری شرائط قاضی میں معتبر ہیں. قاضی تب قاضی ہوگا جب یہ ساری شرائط پائی جائیں گی جو پیچھے ذکر ہو چکی ہیں. الا ہاں فرماتے ہیں یہ شرائط معتبر نہیں ہیں کس میں؟ فی قاضی تحکیم. قاضی تحکیم. ٹھیک ہے نا. قاضی تحکیم میں یہ شرائط معتبر یعنی اس میں یہ شرائط نہ بھی ہوں. یہ ظاہری عبارت کا ترجمہ یہی ہے لیکن ابھی اس کی آگے نفی کریں گے اس کا یعنی ایک اور احتمال دیں گے. ابھی تک ظاہری ترجمہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں کہ یہ ساری شرائط نہ بھی ہوں تو پھر بھی بندہ قاضی ہو سکتا ہے وہ جو تحکیم قاضی ہو ان شرائط کے بغیر بھی. کیا ہے قاضی تحکیم؟ وَهُوَ الَّذِي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الامام علیہ الصلوۃ والسلام. یہ قاضی تحکیم وہ بندہ ہے کہ بہی جس قاضی تحکیم کے بارے میں خصمان راضی ہو جائیں کہ ہم نے فیصلہ اسی سے کرانا ہے. علاقے کا بندہ ہے تھوڑا معتبر ہوگا اسی سے کرانا ہے. ليحكم بينهما اسے کیا کریں اس پر راضی ہو جائیں. کس بنا پر راضی ہو خصمان؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا کہ یہ بندہ ان دو کے درمیان کیا کرے؟ فیصلہ کرے. مع وجود قاضٍ منصوب من الامام چاہے ساتھ اسی علاقے میں ایک ایسا قاضی بھی موجود ہے جس کو امام نے نصب کیا ہوا. یہ منصوب من الامام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ویسے قاضی ہے لیکن وہ جو خصمان ہیں وہ راضی ہوئے ہیں کہ تو فیصلہ کر. یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور اس میں یہ شرائط بھی الظاہر روایت کا یہی ترجمہ ہے. اس میں یہ تمام شرائط معتبر نہیں ہے. یعنی اگر خصمان راضی ہیں تو وہ عدالت جا سکتے ہیں پاکستان میں. نہیں ابھی جلدی نہ کریں. ابھی آگے آنے والی عبارت میں نے پہلے کہا اس عبارت کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کیا چاہیے وہ اور ہے لیکن ظاہر کیا ہے وہ اور ہے. الا فی القاضی تحکیم پیچھے ساری شرائط آ رہی تھی. کیا ہے ایک سلسلہ میں آپ کو دیتا ہوں. لا بد من الکمال مصنف کی عبارت ضروری ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کمال ہونا چاہیے اس میں. والعدالت واہلیت الافتاء والذکورہ والکتابہ والبصر یہ ساری چیزیں قاضی میں کیا ہیں؟ ضروری ہیں. الا فی قاضی تحکیم یہ ساری چیزیں معتبر نہیں ہیں مگر کس میں؟ قاضی تحکیم. ظاہری ترجمہ عبارت کا یہی ہے سمجھ یہی آ رہی ہے لیکن اس کی حقیقت وہ اور ہے وہ ابھی آگے آئے گی. ظاہری یہی ہے کہ بغیر شرائط کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے.
وذالک فی حال حضور ہی، اور یہ جو حالت ہے قاضی تحکیم غیبت امام کے دور میں کی بات نہیں ہے، یہ ہے حالہ حضور الامام، ٹھیک ہے نا، غیبت سے پہلے کے زمانے کی۔ فإن حکمہ ماذن علیہما، فرماتے ہیں اس کا حکم قاضی تحکیم، قاضی تحکیم کا حکم ماذن یعنی نافذ ہوگا علیہما ان دونوں پر۔ وَإِن لَمْ يَسْتَجْمَعْ جَمِيعُ هَذِهِ الشَّرَائِطِ، اگرچہ یہ ساری شرائط اس میں جمع نہیں ہیں، پھر بھی اس کا حکم نافذ ہوگا۔ یہ تو قبلہ صاحب جتنا ہم دو ورقے پیچھے پڑھ چکے ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، وہ جو روایات ہم لائے تھے ائمہ سے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ روایات میں تو تھا کہ کسی اور کے پاس جانا کیا ہے، فسق کی حد تک کہا تھا، ٹھیک ہے نا، گناہ ہے، عاصی ہو جائے گا بندہ، تو یہ تو کہہ رہے اللہ قاضیت، یہ تو بندہ شرائط بھی نہیں رکھتا پھر بھی اہلیت قضاوت اسے دے رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی نافذ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ھذا مقتضی العبارہ، یہ شارح فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ جو میں نے نیچے شرح کر دیا نا، یہ ظاہری طور پر عبارت کا تقاضا یہی بنتا تھا، اس لیے میں نے لکھ دیا۔ وَإِلَّا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وَلَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادْ أَنَّهُ يَجُوزُ خَلُوُّ الْقَاضِي مِنْهَا مِنَ الشَّرَائِطِ أَجْمَعَ، حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لیس المراد انہ یجوز، یہ مراد نہیں ہے کہ جائز ہو خلو القاضی، قاضی کا خالی ہونا، من الشرائط اجمع، تمام شرائط سے خالی ہونا، یہ مراد نہیں ہے۔ فإن استجماعہ لشرائط الفتوی شرطون اجماعا، فرماتے ہیں قاضی تحکیم میں تمام شرائط فتویٰ کا جمع ہونا شرط ہے، اور اس میں تمام فقہا کا اجماع ہے۔ وہ جو بات پہلے ہم نے کی ہے شارح فرماتے ہیں وہ بس میں مصنف کی عبارت کے ظہور کے طور پر کر رہا تھا، ظاہری طور پر جو ڈیفینیشن ہے نا عبارت کی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن مراد اس عبارت سے وہ بات نہیں ہے جو ظاہر نظر آ رہی ہے، مراد یہ ہے کہ شرائط کا جمع ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، بغیر شرائط کے وہ قاضی تحکیم قاضی نہیں بن سکتا۔ اچھا کیسے؟ وقضا بلوغہ، شرط ہے فرماتے ہیں کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، طہارت مولد ہی و غلبت و حفظ ہی و عدالت ہی، و انما یقع الاشتباہ فی الباقی، ہاں جو اشتباہ ہے نا، اشتباہ جو ہے یہ پکی بات ہے، یہ 100% یہ شرط ہیں، یہ اجماعی شرطیں ہیں کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہے ایک قاضی میں۔ اشتباہ جو ہے وہ باقی کے بارے میں، باقی سے مراد کتابت، حریت، بصر اور انتفاع الخرس، ان چار کے بارے میں اشتباہ ہے یا ان جیسوں میں، کہ کیا یہ بھی قاضی میں شرط ہیں یا شرط نہیں ہے۔ آگا یوں دور والے واضح، جہاں سمجھنا ہے روک لینا، تکرار کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ والمصنف فی الدروس قاطع، مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب دروس میں قطعی فتویٰ دیا کس چیز کا؟ بأن شروط قاضی تحکیم ہے یا شروط القاضی المنصوب اجمع من غیر استثناء، قطعی فتویٰ دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ قاضی تحکیم میں بھی وہی شرائط ہیں جو قاضی منصوب من الامام میں ہیں، قاضی تحکیم میں بھی وہی شرائط ہوں جو شرائط منصوب من الامام میں۔ قاضی تحکیم تو واضح ہے نا، اور جن کو لوگوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہے یا شروط القاضی المنصوب اجمع، تمام کی طرح، من غیر استثناء، کسی ایک شرط کا بھی استثناء اس میں کہاں کہا ہے؟ دروس میں، مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح قاطع، کذالک یعنی جس طرح مصنف نے اپنی کتاب دروس میں قطعی فتویٰ دیا ہے کہ تمام کی تمام شرائط لاگو ہیں قاضی تحکیم میں جو شرائط قاضی منصوب میں تھی، اسی طرح قاطع بھی قطعی فتویٰ دیا ہے ان شرائط کے بارے میں، کس نے؟ المحقق الحلی نے، صاحب شرائع الاسلام، ان کا اصلی نام ہے نجم الدین،
محقق حلی کا اصلی نام ہے نجم الدین. محقق اور علامہ تو علامہ حلی نہیں ہو رہا. علامہ حلی وہ ہیں اور ہیں, وہ محقق مدار حلی اعلیٰ اور ہیں. محقق حلی جو ہے نا علامہ حلی کے ماموں ہیں. محقق حلی علامہ حلی کے کیا ہیں؟ علامہ جو مدفن ہے مولا کے حرم میں. ہاں یہ علامہ حلی ہیں, ٹھیک ہے حسن بن یوسف, صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ ہیں علامہ حلی. اور محقق حلی جو ہیں وہ اور ہیں جن کی کتاب شرح ہے, وہ ان علامہ حلی کے ماموں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. کہاں بوجھے اچھا. کاتا بہ المحقق فی شرائع والعلامہ فی کتبہ, علامہ حلی نے بھی اپنی تمام کتب میں قطعی فتویٰ دیا ہے. وولدہ, اور علامہ کے بیٹے نے, علامہ حلی کے بیٹے نے جن کا لقب ہے فخر المحققین, انہوں نے بھی قطعی فتویٰ دی. ان کا نام محمد ہے, محمد بن حسن. فی شرح, شرح الارشاد, ان کے باپ کی کتاب ہے, علامہ حلی کی کتاب ہے الارشاد. بیٹے نے فخر المحققین نے کیا کیا ہے, شرح کی ہے اپنے باپ کی کتاب الارشاد کی. اس شرح ارشاد میں فخر المحققین نے کیا کہا ہے, قطعی فتویٰ دیا ہے کہ جو شرح قاضی منصوب من الامام میں ہیں, معتبر ہیں, وہی تمام کی تمام شرائط کس میں معتبر ہیں؟ قاضی تحکیم میں. مدثر صاحب ارشاد الارشاد علامہ حلی کی کتاب ہے, ان کی شرح کی ہے فخر المحققین. شیخ محمد یہ 10 سال کی عمر میں اس منزل تک پہنچ گئے تھے فخر المحققین کہ تمام شروط جمع کر لی تھی مرتبہ اجتہاد کی. یعنی یہ ان کے بارے میں مشہور ہے. بتاتا ہوں. ان کے یہ 10 سال کی عمر میں فخر المحققین, علامہ حلی خود 9 سال تقریباً معروف ہے. ان کا 9 سال کا ہے, بیٹے کا 10 سال کا ہے. ٹھیک ہے نا. فَإِنَّهُ قال فَإِنَّ فخر المحققین قال, فخر المحققین علیہ الرحمہ نے کہا ہے, فی ہے کس کے بارے میں, فی ہے فی شرح الارشاد, اپنی کتاب شرح ارشاد میں, کیا التحکیم الشرعی, تحکیم شرعی کیا ہوتی ہے. ہوا یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی تحکیمی میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے. کسے کہتے ہیں قاضی تحکیم؟ فرماتے ہیں ہوا ان یحکم الخصمان واحدان جامعان لشرائط الحکم, کہ خصمان کیا کریں, کسی ایک شرط سے ایک فیصلہ لیں, راضی ہو جائیں کہ کوئی ایک شخص ان کے بارے میں کیا کرے, فیصلہ کرے. وہ جو شخص ہے جس کے بارے میں خصمان راضی ہوئے ہیں, جامعان لشرائط الحکم, ہاں حکم فیصلہ کرنے کی شرائط کے تمام شرائط کو کیا ہونا چاہیے, وہ جامع ہونا چاہیے, سوائے ایک شرط کے. باقی تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے قاضی تحکیم میں. محقق فخر المحققین کہہ رہے سوائے ایک شرط کے. وہ ایک شرط نہ بھی ہو, نہیں ہوگی تبھی تو قاضی تحکیم ہے. وہ ایک آ گئی تو قاضی منصوب بن جائے گا. وہ ایک کون سی ہے؟ نص من لہو تولیتہ شرعن علیہ بولایت القضاء, یعنی اس پر نص جو ہوتی ہے نا امام کی طرف سے, وہ نص نہ بھی ہو تو خیر ہے, یہ فیصلہ دے سکتا ہے, باقی شرائط ہوں. ٹھیک ہے نا. یہاں یہ مفہوماً واضح, پھر میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں باقی تمام شرائط معتبر ہیں قاضی تحکیم میں, سوائے ایک شرط بچ جائے گی کہ وہ منصوب من الامام نہیں ہوگا. جو امام نے شرائط ساری بتائی ہیں وہ اس میں ہونی ضروری ہے. واضح. سوا نسن, سوائے اس نس کے, من لہو تولیت ہو, جس کے لیے امام, لہو امام, جس کے لیے اس نس کی ولایت حاصل ہے. وہ کس کے پاس ولایت حاصل ہے؟ امام علیہ السلام. شرعن علیہ, اس بندے پر کہ جس کے پاس ولایت حاصل ہے شرعی طور پر بے ولایت القضاء. ٹھیک ہے. ترجمہ یہی بنتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ منصوص مقرر نہ کیا گیا, یہ ضروری نہیں ہے. باقی تمام شرائط اس میں ہونی ضروری ہیں. اچھا. وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَلَى ذَلِكَ,
شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس عبارت کو کس کو نہ یمکن حمل هذه العبارہ کس عبارت کو تحکیم الشرعی جو کہا ہے، کون کون حاضر بیٹھا ہے تحکیم الشرعی جو کہا ہے، محققین کی جو عبارت منصوص میں جو نص والی ہے اس شرط کو یعنی منصوص من الامام نہیں باقی سب ہے نہ الا فی قاضی تحکیم، وہ جو مصنف کی عبارت تھی جس کے بارے میں یہ سارا عبارت لائے ہیں شارح علیہ رحمہ، وہ جو عبارت جس کے سمجھ نہیں آئی تھی، جس کا ظہور کیا کہتا تھا، وہ الا تمام شرائط بیان کر کے لا بدہ فلاں فلاں ضروری ہے، یہ شرط یہ شرط یہ شرط، الا فی قاضی تحکیم جس کا ظہور یہ ظاہر عبارت کیا کہتی تھی، کوئی شرط ضروری نہیں ہے، لیکن شارح علیہ رحمہ نے کہا تھا نہیں، اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ شرائط ظاہراً کچھ اور لگ رہا ہے، حقیقتاً یہ عبارت کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں یمکن حمل هذه العبارہ، هذه العبارت میں لکھ رہے ہیں اوپر الا فی قاضی تحکیم، اللہ فی قاضی تحکیم، وہ مصنف کی عبارت ممکن ہے کہ اس عبارت کو حمل کریں علی ذالک، ذالک کا مشارن ہے وہی ہے جو آپ بتا رہے تھے، فخر الدین ما قال فخر المحققین، یعنی اس مصنف کی عبارت کو حمل کریں گے فخر المحققین کی عبارت پر، یعنی کہیں گے کہ مصنف کی عبارت سے مراد بھی وہی بات ہے جو فخر المحققین کا فتویٰ ہے۔ فخر المحققین کا کیا فتویٰ ہے؟ باقی تمام شرائط معتبر ہیں قاضی تحکیم میں، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں وہ منسوب من الامام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، بجعلہ معنی کو قرار دیں گے استثناء من اعتبار جمیع شرائط کلہا یا کلہا، کیا ہے من جمیع شرائط، ادھر بیٹھے بھی نہیں آپ، کلہا التی من جملتہا، عبارت کا نہیں پتہ نہیں۔ اچھا فرماتے ہیں استثناء کریں من اعتبار جمیع شرائط کلہا، تمام کی تمام شرائط کیا ہیں اس میں معتبر ہیں، التی من جملتہا، ان تمام شرائط جو قاضی میں معتبر ہیں انہی میں سے تولیتہ، تولیت الامام المدلول علیہ بقولہ، جس تولیت پر جس پر دلالت کرتا ہے یہ قول کہ او اولن او نائبہ، یہ مصنف کی صاحب کا عبارت ہے۔ ثم قولو، یہ نائبہ کہا، پہلے تو خود امام کیا کرے گا منصب قضاوت، جی او نائبہ، یا یہ پہلے دینے والی عبارت قضا کی بات ہے، یا امام کا نائب، پھر یہی عبارت لاتے ہیں ثم قولہ، یہاں تک آپ پہنچے کہ مصنف نے فرمایا وَتَثْبُتُ وِلَایَةُ الْقَاضِی، پھر یہی آگے بڑھاتے ہیں عبارت یہاں تک کہ ثم ذَکَرَ، باقی شرائط، پھر ساری شرائط کو ذکر کی، پوری کی پوری وہ ڈیفینیشن سامنے لا رہے ہیں، وہ کتاب قضاء کی پہلی لفظ سے لے کر الا فی قاضی تحکیم تک وہ کہتے ہیں ساری سامنے لے آؤ، یہ سارا کچھ ان مصنف علیہ الرحمہ نے جو ذکر کیا ہے، فَيَسِيرُ التَّقْدِيرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي اجتماع ما ذکر، فرماتے پھر اس بات یوں بنتی ہے کہ شرط ہے قاضی میں تمام کی تمام وہ شرائط ما ذکر جو ذکر ہو چکی ہیں، الا قاضی تحکیم، باقی ہر قاضی میں تمام شرائط، یوں ترجمہ بنے گا، قاضی میں تمام شرائط معتبر ہیں، قاضی تحکیم میں تمام معتبر نہیں ہیں، مطلقاً نفی نہیں، تمام معتبر نہیں ہیں، یعنی کچھ معتبر ہیں، ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو معتبر ہیں، آسان تو بالکل نفی نہ کرو، نہ کتابت نہ آ رہا ہے، فلا یشترط فیہ اجتماعها، ٹھیک ہے، یوں کہیں گے نا کہ ساری کی ساری معتبر ہیں سوائے منصوب من الامام کے، یہ ایک معتبر نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا تھا نا کہ جن پہ اجماع ہے وہ معتبر ہیں، تو بعض کے نزدیک تو معتبر ہوں گی، پھر وہ لیکن وہ چاہے ان کے بارے میں اختلاف ہے، ہاں کچھ کے نزدیک تو پھر بھی معتبر ہیں، ان کے پاس بھی تو ادلہ ہیں،
ٹھیک ہے نا، یہ مطلقاً شرائط کی بات ہے. جی فلا یشترط فی اجتماع ہوا، اس قاضی تحکیم میں تمام اجتماع و شرائط، تمام شرائط کا جمع ہونا معتبر نہیں ہے، تمام کا کلی طور پر اول سے لے کر آخر تک کلی کا جمع ہونا معتبر نہیں ہے. کیوں؟ لصیحت ہی بدون تولیہ، کیونکہ اس کا قاضی تحکیم کا حکم صحیح قضاوت ٹھیک ہے بدون تولیت، امام کی تولیت کے، یعنی امام نصب نہ بھی کرے تو. وَهَذَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِفَتْوَى الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ، یہی زیادہ مناسب بات ہے. شارح فرما رہے ہیں، شارح اپنے نظریہ بتانے، شارح فرماتے ہیں یہی زیادہ مناسب بات ہے کہ عبارت مصنف سے مراد یہی بات لی جائے، اور یہ بات خود مصنف کے نظریے کے بھی زیادہ مناسب ہے اور باقی فقہا کے نظریے کے بھی زیادہ موافق ہے. کون سی بات لی جائے؟ یعنی یہ کہا جائے الا فی قاضی تحکیم، جو مصنف کی عبارت ہے، مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ باقی قاضیوں میں صاحب کا مصنف کی پوری عبارت یہ کہنا یہ چاہتی یہ ساری شرائط پوری کی پوری مجموعتاً، یوں ترجمہ کریں، جی مجموعتاً پوری کی پوری معتبر ہیں، پوری پوری ہر ایک کا ہونا ضروری ہے ہر قاضی میں. الا فی قاضی تحکیم، قاضی تحکیم میں یہ پوری کی پوری ہونا معتبر نہیں. کیوں؟ قاضی تحکیم میں ایک ایسی شرط ہے جس کا ہونا ضروری نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین.